بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ قرآن پاک میں مال و دولت جمع کرنے کے حوالے سے بہت وعید آئی ہے، جگہ جگہ پر قرآن میں اس میں کوئی ایک آدھ آیت نہیں ہے، بہت ساری آیات ہیں، مذمت کی گئی ہے۔ مال و دولت کی بھی بڑی مذمت آئی ہے ایک طرح سے، اور خاص کر جمع کرنے کے حوالے سے تو بہت زیادہ وعیدات ہیں قرآن پاک کی۔ تو خیر ہم نے تو وہ رشتہ نکال لیا نا، زکوٰۃ دے دیں تو جمع کر لیں۔ میں یہاں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مال و دولت ہے، یہ تو کہہ رہا ہوں قرآن پاک میں جو مذمت آئی ہے وہ دو طرح سے ہے، اس کی آپ یہ بات سمجھ لیں۔ مال و دولت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس طرح کی دوسری نعمتیں ہیں، اور ان کا باعث نعمتوں کا باعث بندے کے لیے فضل ہونا یا باعث غضب ہونا اس کے استعمال پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ مگر یہ دولت کا ہم استعمال یہ اس پر آ جائیں تو ہم ہر جو کرتے ہیں اس کا جواز بھی ڈھونڈ لیتے ہیں دولت کا، کہ یہ جی ہم نے جائز ہی یہ خرچ کی ہے، یہ اس کے جواز بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیلے اور جواز ہم نے اس کے ڈھونڈ لیے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو کسی اور حوالے سے یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے دو وجہ سے دو طرح سے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ ایک تو اس کی مذمت فرمائی ہے یہ انفرادی ہاتھوں میں معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، یہ نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، اگر یہ انفرادی فردوں کے ہاتھوں میں اگر اس کا زیادہ ہو جانا جو ہے نا، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے جو جمع کرنے کی بات ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ بندے جو جمع کرتے ہیں انفرادی سطح پر، جو ہم مال و دولت جمع کرتے ہیں اور سمیٹتے ہیں، اس کی مذمت ہے انفرادی سطح پر۔ اور دوسری مذمت اس کی آئی ہے، اس کو نیچے کیا گیا ہے آخرت کے حوالے سے۔ جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں تقابلی جب جائزہ لیا جاتا ہے دولت، مال و دولت کا اور آخرت کا، تو پھر اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت آپ کی آگے ہے، یعنی کہ آخرت کا مقابلہ جب آپ کا دولت کا ہوگا تو پھر دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ آخرت کیا کہ آخرت ہمارا یہی مان بالآخرت، مرنے کے بعد ہم نے کوئی اس کا آگے جا کر جواب دینا ہے، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کا آخرت پر کیا اثر پڑے گا، تو پھر دیکھیں آپ نے اس میں بد دیانتی کرنی ہے کیا کرنی ہے، ایک چند ٹکوں کی خاطر یا بہت سارے ٹکوں کی خاطر، بہت زیادہ پیسوں کی خاطر آپ نے بد دیانتی کرنی ہے، بے ایمانی کرنی ہے، تو آپ وہ دیکھ لیں۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ وہ اپنی آخرت خراب نہ کریں اس مال و دولت کی خاطر، اس لحاظ سے اس کی مذمت آئی ہے۔ ورنہ مال و دولت بہت اعلیٰ چیز ہے، اگر یہ اپنے صحیح مقام پر ہو، اس کی بھی ہم بڑی غلط مثالیں دیتے ہیں جی، بس یہ جیب میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی میرے جیب میں جب ایسے ہی آ گیا، اگر میرے دل میں نہیں ہے تو میری جیب میں ایسے ہی آ گیا، اگر میرے دل میں نہیں ہے تو میرا بینک بیلنس ایسے ہی بڑھتا جا رہا ہے، مجھے اس سے محبت نہیں ہے تو میری جائیدادیں ایسے ہی بڑھتی جا رہی ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ ہمارے ہیلے ہیں، جواز ہم ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو اس کی صحیح جگہ قومی خزانہ ہے، بیت المال ہے، ایسا نظام ہو کہ آپ کی دولت وہاں جائے، پائپ لائن کے ذریعے وہاں جائے، یہ ہے وہاں ہے اس کی اہمیت۔ جب ہم کسی ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر اتنے ہیں۔ اب بھی ہم بھی دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، جب یہ عمران خان کی حکومت جب چھینی گئی اس سے تو جو 1600 ارب پتہ نہیں کتنے تھے، تو پھر جب یہ ماشاءاللہ میاں صاحب شہباز شریف صاحب کو لایا گیا تحریک عدم اعتماد کے بعد، تو پھر کتنے رہ گئے؟ 350 ارب، مطلب اتنا فرق تھا، جو 16 اور 3.5 کا یہاں تک آ گیا، اور وہ ڈینگے مار رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر وہ کیا دولت ہی ہے نا میرے بھائیو، وہ ملک کی دولت ہے، ملک کا امیر ہونا اصل بات ہے کہ وہ اس کے پاس کتنے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ اب بھی ہم بھی کمپیریزن کرتے ہیں، انڈیا کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں، پاکستان کے پاس کتنے ہیں، بنگلہ دیش جو ہم سے بعد میں ہم سے الگ ہوا اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں، تو وہ مال و دولت ہی ہے نا، وہیں سے ہی کام ہونے ہیں لوگوں کی فلاح بہبود کے۔ تو میرے بھائیو یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ دولت کس لحاظ سے بری ہے اور کس لحاظ سے کس طرح یہ اچھی ہے۔
استعمال ہے آگے، اور اس طرح یہ اچھی ہے، اس طرح یہ بہت اعلیٰ ہے، یہ اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، بہت سب سے اوپر رکھ لیں، تو یہ اس طرح ہے کہ یہ اگر قومی خزانے میں ہو اور وہیں سے ایماندار لوگوں کے ذریعے یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو، تو یہ پھر یہ مسعود ہے، یہ سعادت والی چیز ہے، یہ ایسے ہے۔ تو اس کی مثال میں اسلحہ سے بھی آپ کو دیتا ہوں، بندوق جو اسلحہ ہے، ہتھیار ہے بندے کے پاس، کلاشنکوف کوئی چیز ہے، تو یہ ہے۔ اگر وہی اسلحہ ڈاکوؤں کے پاس ہو تو وہ کتنا نقصان دہ ہے۔ اگر وہی اعلیٰ اسلحہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے پاس ہو، پولیس والوں کے پاس ہو، جو بھی سیکورٹی وہ ہماری ضمانت کا حصہ، اب تو ذرا معاملہ مختلف ہو گیا نا، وہی ڈاکو بن گئے ہیں، وہی چور بن گئے ہیں، وہی ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں بلا ضمانت، وارنٹ لیے ہوئے لوگوں کی عزتیں، بہنوں ہماری مائی بہنوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ہم بغیرت قسم کے لوگ ہیں، بے شرم قسم کے لوگ ہیں، بس تھوڑی بہت بات کر لی اور کچھ نہیں کرتے، ہمت نہیں ہے، لیکن کرنا پڑتی ہے، کرنا پڑے گی۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ اگر ان کے پاس ہے تو یہ دیکھیں ہماری اگر وہ صحیح ہیں، بندے کے پتر ہیں، تو وہ ہماری اب حفاظت کی ضمانت ہے۔ اور یہ ڈاکوؤں چوروں کے پاس اگر یہ اسلحہ آ جائے، ہتھیار آ جائے، تو یہ تباہی اور بربادی ہے معاشرے کے لیے۔ اسی طرح یہ دولت ہے، اس طرح مال و دولت ہے کہ اگر یہ قومی خزانے میں ہے تو یہ ہمارے لیے بہتری کا باعث ہے، فضل کا باعث ہے، اللہ کے کرم کا باعث ہے۔ اگر یہ انفرادی ہاتھوں میں، تو دیکھیں جو کچھ معاشرے میں یہ نفسا نفسی کا جو عالم مچا ہوا ہے، جو حشر برپا ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہی ہے۔ تو یہ ہے، میں آپ کو صرف بات بتانا چاہتا تھا مال و دولت کی، کہ مذمت کہاں ہے اس کی، کس طرح یہ بری ہے، اور یہ کس طرح یہ اچھی ہے ہمارے لیے۔ نظام ایسا ہو کوئی جس کے ذریعے یہ بیت المال میں جائے، اور اگر یہ اسلامی نظام ہو تو پھر وہ اور بات ہو جاتی ہے۔ ہماری سروسز بھی جو اگر ان کو شیپ دے دی جائے، ان شیپ آف منی، تو وہ بھی قومی خزانے میں جا سکتی ہیں، جاتی ہیں، جانے ہوں گی۔ مطلب ایک ڈاکٹر ہے آپ، اور ایک چھوٹے طبقے کا بندہ ہے، پیشے کا بندہ، موچی ہے، نائی ہے، کچھ ہے، دونوں معاشرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور ریاست نے اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اور وہ دونوں 8 گھنٹے جو ٹائم ہے وہ کام کر رہے ہیں، ضرورتیں دونوں کی برابر پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر کا کام کتنا زیادہ ہے، وہ کتنا ایک طرح سے بڑا کام کر رہا ہے، تو اس کی وہ سروسز جو ہیں وہ بیت المال میں جا رہی ہیں، آپ یہ سمجھیں، پیسوں کی شکل میں جا رہی ہیں۔ ہسپتال ہے شہر کا بہت بڑا سارا، وہ مفت علاج گورنمنٹ وہاں پرووائڈ کر رہی ہے، تو وہ کام کر رہا ہے، وہاں ڈاکٹر کر رہا ہے، اور اس کی ضرورتیں ریاست پوری کر رہی ہے۔ تو یہ بات ذرا میں الگ کر کے کرتا ہوں، سر دست میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے، یہ اس کی صحیح جو جگہ ہے وہ بیت المال ہے، خزانہ ہے، وہاں گٹی ہو، اور وہاں سے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ایماندار لوگ، ایمانداری سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو بروئے کار لائیں، یہ ہے اس کا صحیح استعمال۔ تو بس میرے بھائیو، یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ تو باقی وہی التماس آپ سے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔